جہاں خوشبو ہوگی. کبھی آپ نے دیکھا ہے شہد کی مکھی؟ وہ بھی اس وقت تک اپنے چھتے میں آتی جب تک اس میں شہد رہتا. آپ شہد بن جائیں، آپ بوٹی بن جائیں، پھول اگیں آپ پر، آپ کی خوشبو سے سارا زمانہ مہک اٹھے. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی، نفی اسباب کا پانی ملے، ہر رگے ہر جائی، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل حضرت باہو، جے بوٹی لائی. تو دوستو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں بس آخری بات کرتا ہوں کیونکہ ظاہر آج مجھے سفر کرنا ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ چند لمحے میں آپ کے ساتھ گزاروں، چند باتیں میں آپ سے کروں، اور آپ کو میں اپنے اللہ کے پیار کا ایک ایسا نشہ دے جاؤں کہ اگلے چند مہینے میں جب میں واپس آؤں اس نشے میں آپ مست ہو چکے ہیں. بہت سارے نشے لوگ یہاں کرتے ہیں، لیکن وہ نشے ایسے ہیں کہ ذرا سا ترشی استعمال کر لیں تو وہ نشے اتر جاتے ہیں، لیکن یہ مولا کے پیار کا نشہ وہ ہے جو چڑھ جاتا ہے تو اترتا نہیں. پھر بلال کوڑے کھا سکتا ہے مگر اللہ کہنے سے باہر. میرے دوستوں میں چاہتا ہوں آپ کمٹمنٹ دیں اپنے اللہ کو. پیری مریدیت سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہی پیری مریدی ہے کہ آپ اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لیے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے، وقت دیا ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، جسم دیا ہے، جان دیا ہے، یہ ہم بچا کے نہیں رکھیں گے، یہ تیرے نام پر قربان. اور چونکہ جس ملک میں آپ آئے ہیں یہاں بڑی مسجد بھی موجود ہے، اس بڑی مسجد کے تحت اور کئی ادارے موجود ہیں، کئی اور ادارے موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن انسان کو انسان بنانے کا انتظام نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑا سا حوصلہ رکھیں تو ہم اس ادارے کو ایک ایسا ادارہ بنا دیں جہاں سے انسان تیار ہو، اچھے انسان. ماشاءاللہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، آج ان کو جو آج بچہ آیا ہوگا اس کو الف بھی نہیں آتی ہوگی، پھر ایک دن وہ ڈاکٹریٹ کر لے گا، پی ایچ ڈی ہو جائے گا. آج تو اس کو الف بھی کہنی نہیں آتی، اور وہ کتنا خوشی کا دن ہوگا جب وہ اللہ سے مل جائے. سبحان اللہ. تو ہم نے ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے کہ انسان اچھے انسان تیار ہو، اور اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے ہر 2-3 مہینے بعد میں 2-4 دن نکالوں گا آپ کے لیے، چاہے میں کتنا ہی مصروف ہوں، تاکہ میں آپ کی تربیت کر دوں، ایسی تربیت کر دوں کہ آپ کے اندر کا انسان جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. سب سے پہلے آپ کو نظر آئے کہ آپ ایک انسان کی حیثیت سے آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا، اور اس کا طریقہ کار بھی ہمارے شیخ کامل حضرت صوفی سلطان بہت سرکار نے بیان کر دیا ہے. اے تن رب سچے دا حجرا. سبحان اللہ. یہ تمام جسم یہ اللہ کا حجرہ ہے، اللہ کا ہاؤس ہے، اللہ کا گھر ہے. اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی. اب یہ گھر اللہ کا ہے، قبضہ شیطان کا ہے، اس لیے اس قبضے کو چھڑانے کے لیے، دنیا میں بھی قبضے چھڑانے کے لیے بدماش چاہیے ہوتا ہے. بدماش وہی ہوتا ہے جس کے پاس فورس ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے. اللہ کے گھر کا قبضہ شیطان سے چھڑانے کے لیے اللہ نے اپنے ولیوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے. سبحان اللہ. جو اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کے ذمہ لگا دیا، یہ میرے بندے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بھول گئے ہیں، آپ ان کو شیطان سے لے آئے، نکال دو. آپ فرماتے ہیں الف اے تن رب سچے دا حجرا پا فقیرہ جاتی، نہ کر منت خواج تیرے اندر آب حیاتی. کہتے ہیں نا زندگی کا ایک جو آب حیات کہتے ہیں، ایسا پانی پی لو تو زندگی ختم نہ ہو. وہ تو تمہارے اندر ہے، لیکن وہ کیسے ملے گا؟ شوق دا دیوا تبار، چراغ محبت رسول روشن کرنا، تین مل سی وسط کھلاتی. وسط کہتے ہیں وصف کو، کوالٹی کو، فیچر کو، ڈسٹرکٹ فیچر.
وہ جو تمہارے گناہوں کی سیاہی میں چھپ گیا ہے، شوق دا دیوا تو بال جلے تینوں ملسی وسط کھڑاتی ہو، اور مرن تو پہلے مر گیا حضرت پاک تائیں رمز بچا۔ وہی بات جو اللہ نے فرمایا نا، اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعنی تم ایسے بن جاؤ کہ تمہارے انگ انگ سے، تمہارے بال بال سے ہمارا پیار نظر آئے، تو ہم تمہیں جس طرح ہم نے تمہیں اسلام پر پیدا کیا تھا، جب تمہاری موت بھی آئے گی تو تم اس وقت بھی حالت اسلام پر ہو۔ سبحان اللہ۔ اور حالت اسلام کا لطف یہ ہوگا کہ روح جسم سے نکل رہی ہوگی اور پردہ اٹھ جائے گا، مدینے والے آقا آ جائیں گے اور فرمائیں گے امتی تو ہم سے پیار کرتا رہا، آج ہم تم سے پیار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، اب چونکہ ہمارے پاس جو یہ بیس ہے، یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں ہمارے پاس افرادی قوت کم ہے، اللہ کا گھر ہے، جو گھر آباد ہیں وہاں بھی وہ کام نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے۔ آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ آج یہ ارادہ کر لیں، آپ اپنا وقت، آپ اپنی توانائی اور آپ اپنے وسائل، میں وہ بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا جو آپ اٹھا نہ سکیں، لیکن اگر آپ نے $1 بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، آپ $10 کا کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی پلیٹ میں اتنا کھانا آپ نے ڈال دیا ہے کہ آدھا بچ گیا اور آپ نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے، تو اس کی بجائے آپ $5 کا کھانا کھاؤ اور $5 بچا کر اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ دیکھیں نا، آپ 2 دوست نکلے ہیں، اچھا بھائی یار ڈرنک پینا ہے، پھر آپ کے دل میں خیال یار چھوڑو ڈرنک نہیں پیتے، یہ بھی اللہ کی راہ میں، اس طرح سوچو گے نا تو پھر میرے نبی پاس کو اللہ نے یہ شان دی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں 3 مقامات پر کھڑا ہوں گا۔ ایک میزان عدل پر، جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور تمہاری نیکیوں والا پلڑا کمزور ہوگا، اس وقت میں مدینے والا جو تم نے درود بھیجا ہے نا، میں تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا۔ دوسرا فرمایا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، جب کوئی کسی کو پیاس نہیں بجھانے والا ہوگا۔ اب ذرا سوچے نا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، جسم ابل رہے ہوں گے، ایسے عالم میں کوئی پانی پلانے والا نہیں، مگر کملی والے آقا اس وقت جام کوثر آپ کو دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا فرمایا میں پل صراط پہ کھڑا ہوں گا، اور پل صراط کے بارے میں آتا ہے وہ ایسا راستہ ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اسی لیے کسی نے سنا تو اس نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ ہے مولوی صاحب سچ سچ بتاؤ راستہ ہی نہیں ہے۔ بھائی جب اتنا باریک ہے کہ بال سے بھی کم باریک ہے اور تلوار سے زیادہ، تو کون گزرے گا ادھر سے؟ اور حضرت جبریل امین کہتے ہیں میں ایمان والوں کے لیے اپنے پر اس کے اوپر، سبحان اللہ۔ کملی والے آقا فرماتے ہیں میں ادھر انتظار کروں گا اپنے غلاموں کو، سبحان اللہ۔ لیکن کوئی اپنے آپ کو ثابت تو کرے نا۔ تو میں یہ تو تھا برکت کے لیے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ اب ہم نے ایک عزم کیا ہے کہ آپ کے اس ہانگ کانگ میں ایک بہت بڑی اکثریت نوجوانوں کی ہے، کوئی نشے کر رہا ہے، کوئی یہاں کے کلچر کے مطابق لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، لڑکے غیر لڑکوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب جب شام کو کوئی کام نہیں ہوتا، مسجد میں تو حاجیوں کا قبضہ ہے، وہ تو کسی کو گھسنے ہی نہیں دیتے، حاجی اور نمازی وہ تو سمجھتے ہیں ابھی یہ مسجد بن گئی، اب اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں آ سکتا جو ہماری طرح نہیں ہے۔ اور ویسے بھی مسجد میں یا تو بندہ اتنا اللہ تک پہنچا ہوا ہو کہ اس کو اللہ کے ذکر سے کوئی کام ہی نہ ہو، یہاں کا نوجوان اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سے پیار کیسے کیا جائے۔ اب ہم نے پچھلے 3 دن سے جو کہ میں آیا ہوں، دوستوں سے جو میٹنگز ہوئی ہیں، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں
کہ اس ملک میں ایک ایسا کمیونٹی سینٹر قائم کیا جائے جس میں مسجد بھی ہو، جس میں مدرسہ بھی ہو، جس میں لوگوں کی ضروریات کی چیزیں بھی ہوں، اسٹال بھی ہو، چھوٹا سا شاپنگ ایریا بھی ہو، عورتوں کے مل بیٹھنے کی جگہ بھی ہو، نوجوانوں کے مل بیٹھنے کی جگہ بھی ہو، اسپورٹس کا انتظام ہو، انڈور انتظام ہو، پھر وہیں سے ایسا انتظام کیا جائے مختلف اسٹیڈیم اور گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے اسپورٹس کمپلیکس وہاں بکنگ کر کے اپنے نوجوانوں کی ٹیمیں بنا کر ان کو ہیلتھ فٹنس کا اور ان کو پھر بزنس ٹریننگ، یعنی ایک ایسا سینٹر جو یہاں آنے والوں کو خدا کا راستہ بھی دکھائے، کملی والے کا پیار بھی سکھائے، اچھا انسان بھی بنائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے عزم کر لیا ہے، کیونکہ میں اس ملک میں جب سے آ رہا ہوں میں نے بہت ٹرسٹ کیا یہاں کی لیڈرشپ پر، بڑی میں نے ان پر محنت کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کتے کی دم کو کسی نے پائپ میں، لوہے کے پائپ میں رکھ دیا تھا تو 100 سال کے بعد نکالا تو اتنا ہی ٹیڑھا تھا۔ اب یہ لیڈرشپ ہمیں نہیں چاہیے، ہم عاشقان مصطفیٰ کو پیار، تو اس لیے آپ حضرات تھوڑے سے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ اس ادارے کے ممبر بنیں گے، ہر شخص اپنے طور پہ ہر شخص ممبر بنے، اور انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں میں پھر میں چکر لگاؤں گا، اور اس دوران آپ میں سے کچھ ساتھی یو لانگ سے لے کر کسی بھی علاقے میں کوئی اچھی جگہ مل جاتی ہے ہم کرائے پر لے لیتے ہیں، ورنہ خرید بھی سکتے ہیں، کیونکہ میں نے الحمدللہ میں نے یو کے میں کام کیا ہے، اس وقت میرے 18 سینٹر کام کر رہے ہیں، میرے برمنگھم کے مرکز میں اس وقت جو ہمارے ٹیچرز کی تعداد ہے وہ 60 کے قریب، ہمارے تقبیر ٹی وی نیٹ ورک میں اور جو ہمارا چیریٹی کا نیٹ ورک میں اس میں 100 سے زائد ورکر کام کر رہے ہیں۔ ہمارا چیریٹی نیٹ ورک اللہ تعالی سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس سیلاب میں ہم نے تقریباً 20 کروڑ روپے خرچ کیے، اور اس وقت بھی 30 سے زائد مسجدیں تعمیر ہو چکی ہیں مکمل، 3 نئی بستیاں ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں بیواؤں اور یتیموں کو جگہ دی جائے گی۔ اس وقت فلسطین کے اندر غازہ جو ایسا علاقہ ہے جو اسرائیلیوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، وہاں 2.5 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے ہم آرفنیج تیار کر رہے ہیں۔ بوزنیا میں، انڈونیشیا میں جب سونامی آیا تو بندے آج جہاں سے شروع وہاں ہمارا آرفنیج کام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس مالک کی مہربانی ہے۔ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ خوش قسمتی سے ایک ایسے نیٹ ورک کا حصہ بن گئے ہیں جہاں پیری مریدی رسم کے طور پہ نہیں کی جاتی، عشق کے طور پہ۔ عاشق ہمیں تے عشق کمامیں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں، لکھ لکھ بدیاں ہزار غلام، کر جانے باغ بہاراں، شاہ منصور جے چوک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا، سر سجدیوں منہ نہ چاہیے حضرت با توڑے کافر کہہ نظارہ۔ تو چونکہ ہم نے اس بیس سے کام شروع کرنا ہے تو میں نے ان دوستوں سے یہ کہا ہے کہ کم از کم آپ کے پاس ریزرو $1,00,000 کا انتظام ہونا چاہیے، اور ماشاءاللہ ہمارے یہ ساتھی بیٹھے ہیں، میں آج ان کی دعوت پر ان کے گیا تھا، اس میں آفس میں دوپہر کا کھانا ان کے پاس کھایا، میں تو وہاں چلا آیا لیکن ان کا پیغام میں ان کے صاحبزادے کے لیے واپس آیا کہ، اور میں نے یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ان سے رات کو کہا تھا کہ آپ ارادہ کریں گے تو $1,00,000 تو کوئی چیز ہی نہیں جمع ہو جائے گا۔ ہم نے بھیک نہیں مانگنی، ہم نے لوگوں میں غیرت پیدا کرنی ہے، ہم نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، لوگ خود دیں گے کیونکہ ہماری نیت صاف ہے۔ جس باہو کے آستانے کا میں والی ہوں اس پر 25,000 سے زیادہ اگر یتیم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی نے سوال کیا تھا لنگر کے بارے میں، الحمدللہ جو
معجزہ اتنا بڑا ہو کہ 25,000 لڑکیاں اور لڑکے جنہیں زمانے نے یتیم کہہ کر ٹھکرا دیا ہو، غریب کہہ کر ٹھکرا دیا ہو، انہیں باہو نے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ میر پور آئیں، آپ گجرانوالہ جائیں، آپ ڈی اے خان جائیں، آپ دربار شریف پر آ کر دیکھیں جو یونیورسٹی بن رہی ہے، ملک کے مختلف علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں. یہ نوجوان گیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا. آپ لوگ بھی جب جاتے ہیں نا تو ظاہر ہے اتنے زیادہ تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایک کو 10 سے ضرب دیتے ہیں تو پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر آپ اس وقت تک آنکھ نہیں کھولتے جب تک پیسے ختم نہیں ہوتے. دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ پیسوں کے نشے میں مست رہتے ہیں. لیکن میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں جب بھی آپ پاکستان آئیں تو پہلے 3 دنوں میں ہمارے پاس آ جائیں تاکہ آپ کو عرفان باہو بھی عطا ہو، سبحان اللہ. عشق رسول بھی نصیب ہو. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ والے کی صحبت میں جو ایک لمحہ بھی گزر جاتا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. 100 سال کی بے ریا عبادت سے ایک لمحے کا اللہ کے ولی کا قرب زیادہ ضروری ہے. تو ماشاءاللہ وہ سمجھو بوڑھی ہو گئی تو ہمارے یہ نوجوان بیٹھے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے. علامہ صاحب ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، مگر علامہ صاحب بیمار ہوئے تو اس گھرانے نے ان کی کیئر کی. یہ علامہ صاحب کی محبت میں اور ان کے دعوت و تبلیغ کے اس جو پروگرام اس کی محبت میں 1,000 آدمی نے ماشاء اللہ. اس طرح اگر ہم چند ساتھی ایسے تیار کریں جو جن کے پاس ہے، جن کے پاس 100 ہے تو وہ 100 ہی دے گا، لیکن جن کو اللہ نے ہزاروں دیے ہیں ان کے 1000 کس کام کے؟ اگر اللہ کی راہ میں نہیں لگتے، مسجد میں نہیں لگتے. اور دیکھیں کیا فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا کا فرمان آپ نے کبھی غور سے نہیں سنا؟ سبحان اللہ. کہ اللہ کے گھر میں دینے والا تھوڑے سے تھوڑا بھی دے نا تو فرمایا اللہ کے دربار سے اس کو زیادہ سے زیادہ ملے گا. سبحان اللہ. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. سبحان اللہ. یہ ایک اینٹ لگائے گا تو اس کے بدلے میں ایک محل اس کو جنت میں دیا جائے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو شوق ہوا کہ میں مسجد بناؤں. اس نے مسجد بنانے کا اعلان کر دیا اور جو ٹھیکیدار تھے بنانے ان کو یہ کہا دیکھو میں نے یہ سارا پیسہ خود لگانا ہے، کسی سے ہم نے لینا نہیں ہے، اور تم پابندی ہے کہ تم نے کسی سے پیسہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب. مسجد بن گئی، افتتاح ہو گیا. رات کو بادشاہ سویا، خواب میں جنت میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. جنت میں گھوم پھر رہے. سبحان اللہ. تو ایک محل کے سامنے پہنچا تو اس کے اوپر اس کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی. بڑا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری خدمت کو قبول کر دیا. مسجد کے اندر چلا گیا، محل کے اندر بڑا مزہ آیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سوچا ذرا جنت کی سیر کرنی چاہیے. باہر نکلا، تھوڑا سا آگے بڑھا تو دیکھا ایک اور بہت خوبصورت محل ہے جو بادشاہ کے محل سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو بادشاہ اس کو دیکھنے لگ گیا تو اس کی نظر پڑی تو دیکھا کہ اس پر ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہے جو اس کے گاؤں کی ہے. بادشاہ حیرت میں رہ گیا کہ میں نے تو مسجد بنائی ہے، اس نے کیا بنایا ہوگا؟ بھائی اس کو تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت محل دی ہے اور یہ اتنی غریب ہے کہ اس کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو روٹی کی محتاج ہے، تو یہ اس نے کیا کیا ہوگا؟ خیر تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو ایک اور محل نظر آیا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت. اس پر بھی اس کے گاؤں کے ایک شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو لوہار تھا، لوہارے کا کام کرتا. اب بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. بڑا اس کو حیرت ہے کہ یہ دونوں تو غریب ترین لوگ ہیں، میں نے تو اتنا کروڑوں روپے لگا کر اتنی بڑی مسجد کھڑی کر دی ہے، تو مجھے تو مال ملا ہے لیکن ان کو کس خوشی میں ملا ہے؟ اس نے سوچا ہو نہ ہو کہ یہ کوئی ٹھیکیدار سے غلطی ہوئی ہے، چونکہ میں نے تو اس کو کہا تھا کہ بھی تم نے کسی کا حصہ نہیں لینا. اللہ اکبر. اس نے ٹھیکیدار کو بلوایا اور کہا کہ مجھے سچ سچ بتا کہ فلاں بوڑھی عورت سے کچھ پیسے تو نے لیے؟
فلاں لوہار سے کچھ پیسے تم نے لیے؟ اب وہ ٹھیکیدار کہنے لگا بادشاہ سلامت اس بوڑھی عورت کے 2 پیسے میں نے شامل کیے تھے۔ ایک دن جب میں تعمیر میں لگا ہوا تو یہ بوڑھی عورت جو سیدھی ہو کر چل بھی نہیں سکتی، دوہری کمر کے ساتھ سانس چڑھا ہوا تھا اور پسینہ نکل رہا تھا، تو یہ ہانپتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنے پلو سے 2 پیسے نکال کر مجھے دیے اور کہنے لگی کہ دیکھو تم اللہ کا گھر بنا رہے ہو، میرے پاس کوئی اور کچھ نہیں، یہ 2 پیسے ہیں تو میرے بھی لگا دو۔ تو میں نے کہا بی بی وہ بادشاہ نے بڑا سختی سے منع کیا ہے، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو میری تو جان چلی جائے گی۔ اس بوڑھی عورت نے کہا دیکھو یا مجھے پتہ ہے یا تمہیں پتہ ہے، اسے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو تم بھی نہ بتانا میں بھی نہیں بتاؤں۔ اور یوں اس کے 2 پیسوں کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ لوہار کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہم لوہے کا کام کر رہے تھے تو ایک سلاخ ایسی تھی جو ہم سے سیدھی نہیں ہو رہی تھی، تو یہ لوہار ادھر سے گزر رہا، تو اس نے ہم سے پوچھا بھئی کیوں پریشان ہو؟ تو ہم نے کہا یہ دیکھو یہ ایک سلاخ ہے سیدھی نہیں ہو رہی۔ ہم نے کہا تو میں سیدھی کر دیتا ہوں۔ تو اس نے وہ جو لوہے کی سلاخ تھی وہ سیدھی کر دی اور اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو بھی جنت میں بھیج دیا۔ دیکھو ہم صرف مسجد کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ایسے کام کی بات کریں جس سے اللہ کا گھر تو بنے گا ہی بنے گا، لیکن ایک قوم تعمیر ہوگی، سبحان اللہ، انسانیت کا حسن ظاہر ہوگا۔ انشاءاللہ۔ یعنی آج آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے ایک ایسے مشن کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آج ایک نماز جنازہ میں امامت کی ہے اور میں نے وہاں بڑے لوگ دیکھے بہت مختلف فرقوں کے، یہ میرے ساتھی گواہ دیں گے، ایسے لوگ بھی تھے جن کے چہرے سے گھن آ رہی تھی، ان کو دیکھ کر دل خراب ہوتا تھا۔ دعویٰ ان کا بہت بڑا ہے کہ ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی شخص میرے نبی کا گستاخ ہو اور اس کا چہرہ نور ہو جائے۔ تو میرے دوستو آپ خوش نصیب ہو، عارفوں کے بادشاہ کے پیار نے آپ کو یہاں بٹھا دیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے نے آپ کو جمع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کے ذمہ لگاتا ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ اس ادارے کے ممبر بنیں اپنی خوشی سے۔ جو آپ یہ چند مہینوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں وہ نظام آپ کو، کیونکہ میں نے اب ارادہ کر لیا یہاں کی لیڈرشپ پر میں نے آج اب ٹرسٹ نہیں کرنا۔ یہ دنیا کے کتے ہیں اور جو کتا ہوتا ہے وہ مردار کے چکر میں ہوتا ہے، وہ ہر وقت ہڈی پر لڑتا ہے۔ کل بھی لڑائی ہوئی ہے، یہاں پرسوں بھی لڑائی ہوئی ہے، پچھلے ہفتے بھی لڑائی ہوئی ہے۔ یہ فتنے اپنے ہاتھوں خود مریں گے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کر عشق مصطفیٰ کی جنگ لڑی، جس میں قتل کوئی نہیں ہوتا، جس میں خون نہیں بہتا، جس میں عزتیں پامال نہیں ہوتی۔ یہی بات میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ جنگ کے بھی کچھ اصول بنائے۔ کیا اصول ہے سنیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حالت جنگ میں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نہ گرایا جائے۔ تو آج جو لوگ پاکستان میں مسجدوں کو بلاسٹ کر رہے ہیں، نبی پاک تو یہ نہیں پسند کرتے کہ کسی کے چرچ کو تم گراؤ، کسی کی عبادت گاہ کو تم نقصان دو، تو یہ آج مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت جنگ میں تم بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، تم بچوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلو گے، تم عورتوں کی عزتوں کو پامال نہیں کرو گے، بلکہ تم نے کافر کی بیٹی بھی آ جائے تو اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے سر پر چادر تطہیر کا سایہ دے دیں۔ ہم یہی جنگ لڑ رہے ہیں،
ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، کسی کی جان لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کر اس ادارے کے ممبر بن کر پاکستان میں جو ہونے والی جنگ ہے، جو اسلام کے باغی اسلام سے کر رہے ہیں، امریکہ ڈرون حملے کر رہا ہے، نیچے سے یہ لوگ مسئلے بلاغ کر رہے ہیں، تو ہماری فریاد تو اللہ سے ہے۔ ہم نے ایسے وجود تیار کرنے ہیں جن کی خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی عظمت کا پتہ چلے۔ آج آپ کی کیا عزت ہے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ آپ نے کون سی دہشت گردی کی ہے؟ کیونکہ آپ پاکستان سے تعلق ہیں، اس لیے آپ بھی دہشت گرد ہیں۔ آپ سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں، آپ کو کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بچے بھی مجھے بھیجیں۔ میں نے بہت شاندار ہاسٹل، ابھی وہ تقریباً اگلے 3 مہینوں میں مکمل ہو جائے گا، ایک نیا کیمپس میں نے بنایا ہے جس میں ایک وقت میں 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس رہ سکیں تقریباً۔ اور ہم نے اس میں کیا ٹیکنیک کیا کی کہ پیر بھائیوں کو کہا بھی تم پیسہ نہیں دے سکتے، تم مزدوری کرو آ کر۔ سبحان اللہ۔ کسی کو کہا اچھا تم دیوار بنا دو، کسی کو کہا تم کمرہ بنا دو۔ تو ابھی 50 کمرے ہم نے مکمل کیے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ لوگ ہمت کر لیں تو ایک کیمپس تو آپ سب مل کر بھی بنا سکتے ہیں، ایک ایسا گھر جس میں یتیم پلیں گے، جس میں غریبوں کی غریبی پر پردہ ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن کیا اللہ تعالیٰ کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہوگا، لیکن پہلے منظم ہونا ضروری ہے آپ کے لیے۔ تو منظم ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کو کامیاب کریں۔ اب صرف ارادہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ جھنڈا اٹھائیں گے، ہم اس مشن کا کام کریں گے، اور اپنی خوشی سے 100 200 500 1000 یعنی جس کا جتنا لیول ہے وہ آپ ہمارے یہ ساتھی آپ وہاں بیٹھ جائیں، یہ خود آپ کے پاس آئیں، آپ چل کر جائیں، اپنی کمٹمنٹ دیں، اور آپ سارے ممبر بنیں، اور مہینے میں ایک دفعہ میٹنگ میں بھی آئیں، ہفتہ وار محفل ذکر انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ اور دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی محفل کا اجرا کریں۔ جب اگلی دفعہ میں آؤں نا تو آپ میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بھی ایک ایک محفل رکھے، تاکہ اس محلے کے لوگوں کو بھی ہم موٹیویٹ کریں اور عشق رسول کے نور میں داخل کریں۔ آپ کا ڈسپلن، آپ کی آرگنائزیشن بہت سارے مسائل کو حل کر دے گی، آپ کا اپنا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آپ بھی بیاسر نہیں رہیں گے، آپ پر بھی میرے مالک کا ہاتھ آ جائے گا۔ سارے جہان سے آپ نے رشتہ داری قائم کی مگر کوئی رشتہ کام نہیں آیا۔ ایک دفعہ اللہ سے لو لگا کر دیکھو، ایک دفعہ اللہ والوں کے دامن رحمت سے لپٹ کر دیکھو، تو میں بہت دعا ہوا ہوں، آپ کی بڑی محبت ہے، یہ کام کا وقت ہے۔ میں تو ظاہر ہے آپ سے بہت زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اگر اتنی دور سے آپ کے لیے آتا ہوں، 3 دن کے لیے آتا ہوں، 3 دن کام چھوٹ بھی جائے تو کون سی قیامت ہے، لیکن میں وہ بھی نہیں چھڑوانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کام بھی کریں، اور شام کو جب کوئی کام نہ ہو تو بے حیائی کی باتیں کرنے کی بجائے عشق مصطفیٰ کی باتوں میں شریک۔ آپ سب اپنی کمٹمنٹ دیں، اور چند ساتھی میں دیکھ رہا ہوں ایسے موجود ہیں جو اپنا ٹائم ہمیں دے دیں، جن کے ٹائم کی وجہ سے یہاں ایک نئی بہار آ جائے گی۔ آپ کا وہ ٹائم آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے صرف آپ محفوظ نہیں ہوں گے، پوری قوم محفوظ ہو جائے گی۔ میں اس دن کو دیکھ رہا ہوں جب میں اس ملک ہانگ کانگ میں ایک ایسا مرکز بنا کر آپ کو گفٹ کروں جو پورے فار ایسٹ کو کنٹرول کرے، چائنا تک، سنگاپور تک، بینکاک تک، منیلا تک، آسٹریلیا سڈنی تک، جاپان تک، یہاں سے وفود عشق رسول کے جائیں۔ آج جو محفلیں آپ یہاں شروع کریں گے، کل جو محفلیں آپ کے گھر میں ہوں گی، پرسوں وہ چائنیز گھروں میں ہوں گی، وہ فلپائنی گھروں میں ہوں گی۔ میں ابھی پرسوں کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک فیملی مجھے ملنے آئی، تو وہ عورت فلپائن کی تھی،
3-4 ان کی بچیاں بچے تھے. اس کے خاوند نے یہ خواہش ظاہر کی ساتھ ساتھ آپ اپنی کمٹمنٹ دیتے جائیں, چاہے آپ جتنی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کرنی ہے آپ کو کمٹمنٹ. وہاں ساتھی بیٹھے تو وہ اس نے کہا جی آپ, میری بیوی چونکہ فلپائن سے ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے بیعت کس طرح ہوتی ہے, تو آپ اس کو سمجھائیں بیعت کیا ہوتی ہے تاکہ وہ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب میں اندر گیا, اس سے بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا, چونکہ ظاہر پہلے کرسچن تھی, میں نے اس کا مراقبہ کھولا. سب سے پہلے میں نے اس سے پوچھا تم مجھے بتاؤ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوٹو دیکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگی دیکھی ہوئی ہے. پھر میں نے اس کو دکھایا گنبد خضرا کی تصویر. میں نے کہا تم نے یہ دیکھی ہوئی ہے؟ کہنے لگی ہاں میں پہچانتی ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد ہے. اب چونکہ بجائے اس کے کہ میں اس کو تھیوری میں بتاتا, میں نے اس کو پریکٹیکل میں بتایا کہ اسلام کیا ہے. سبحان اللہ. میں نے اللہ سے دعا مانگی اور پھر میں نے اس کا مراقبہ کھولا اور میں نے اس سے پوچھا, روشنی آ گئی. اس کے بعد میں نے اس کو کہا اب تم دیکھو تمہارے سامنے گنبد خضرا آ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو گنبد خضرا کی زیارت کروائی. پھر اس کو سنہری جہلیوں کے سامنے میں نے کھڑا کیا اور پھر میں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی فرمائیں, آپ تشریف لے آئیں. انہوں نے مہربانی کی, وہ تشریف لے آئے. تو میں نے اس عورت سے پوچھا کیا تم نے پہچان لیا ہے؟ اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے, اس کی آنکھیں رو رہی, اس پر عشق رسول کی مستی چڑھ چکی تھی. تو میں نے کہا پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے پر خوش ہیں یا نہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچی کو کہا کہ ہاں میں بہت خوش ہوں تم نے صحیح دین کا چناؤ کیا ہے, اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. سبحان اللہ. اسلام ایک زندہ دین ہے. ہم ایسے دین کے قائل نہیں ہیں جس کو دلیلوں سے ڈھونڈنا پڑے. ہم اس دین کے قائل ہیں جو دلیل بن کر ہمارے دل و دماغ کو. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ مشن محبت مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہیں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اب مہینے میں تیار ہو جائیں, 1.5 مہینہ لگا لیں, میں جب آپ کہیں گے میں آ جاؤں گا. میں مصروف ہوں اگلے 3-4 مہینوں میں, لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ 3 مہینے میں تو ایک دفعہ میں ویسے بھی آ سکتا ہوں, لیکن اگر اس سے پہلے بھی آنا پڑا تو میں انشاءاللہ ٹائم دوں گا. آپ نے بس اتنا ہی وعدہ کرنا ہے کہ آپ ٹائم بھی دیں گے, آپ اپنی جذبات بھی دیں گے, اور جن کے پاس خاص کر انٹرنیٹ کی صلاحیت ہے اور آن لائن کام کرنے کی صلاحیت ہے, میں ان سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے تاکہ اگلے 2-3-4 دنوں میں آپ کے اس مرکز کی ویب سائٹ تیار ہو جائے, جس کا لنک سینٹرل ویب سائٹ سے کر دیا جائے. اور انشاءاللہ اگلا ہمارا پلان دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ تکبیر ٹی وی ہمارا چل رہا ہے وہاں پہ, تو انشاءاللہ ہفتے میں ایک پروگرام آپ کا تکبیر ٹی وی پر وہاں سے شروع ہو جائے گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ تکبیر ٹی وی کی نشریات یہاں سے شروع ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. الحمدللہ اس مالک کی مہربانی سے اس وقت تکبیر ٹی وی پر میں 70,000 پاؤنڈ مہینے کا خرچ کر رہا ہوں. یہ اس مالک کی مہربانی ہے. جس طرح میں نے کہا نا 30 مسجدیں اب تک میں سیلاب زدہ علاقوں میں بنا چکا ہوں. اب ہم ان مسجدوں کے ساتھ اسکول کھول کے دے رہے ہیں, ایک مسجد کے ساتھ ایک کالج بھی بنا کے دے رہے ہیں. تو یہی وہ طاقت ہے جو آج آپ کمٹمنٹ دے رہے ہیں نا. اب یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف اس مسجد پر خرچ ہو جائے گی, وہ آپ کمٹمنٹ پوری امت مسلمہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ممکن ہے کل آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا ادارہ بن جائے, بلکہ میں تو اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں میں ادارہ کھولیں. مجھے کل ایک ساتھی ملا, نے کہا جی آج سے 10 سال پہلے ایک تقریر آپ نے کی تھی, تو اس کے بعد میں نے اپنے گاؤں میں ہیلتھ یونٹ قائم کیا ہے, اور اب میں ہسپتال بنانے جا رہا ہوں, اور 50-60 ہزار مہینے کا میں خرچ کر رہا ہوں وہاں, اور میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. آج 10 سال پہلے ایک بات کی تھی میں نے, ممکن ہے آج بھی کوئی بات آپ پلے باندھ لیں, پھر
پتہ نہیں میری اور آپ کی ملاقات ہوتی بھی نہیں یا ہوتی ہے، لیکن آپ وہ چراغ جلا کے بیٹھ جائیں، اس کی روشنی سے پورا علاقہ روشن ہو جائے. تو میں آپ کے لیے دعا گوں. ہمارے پاس ٹائم کی اتنی لمٹ ہے، تو چند ساتھیوں کو میں جو مجھے ان کو سمجھ آ رہی ہے میں کن کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم مجھے دیں، میرے ساتھ کمٹمنٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کے ٹائم دینے سے، اور یہ ادارہ چھوٹی جگہ نہیں ہے، بہت بڑی جگہ ہے، ہم اس کے ہر کونے میں ایک فنکشن شروع کر دیں. یہ مہینہ 1.5-2 مہینے آپ لگائیں، محفل ذکر کریں، درس قرآن، اور آپ میں سے بھی ہر شخص کو سیکھنا چاہیے. اگر آپ میرے اگلے 1.5-2 مہینے کے آنے کے دوران ایک آیت بھی ہفتے میں سیکھیں تو آپ کو 20 آیتیں آتی ہیں. 20 آیتیں صحیح پڑھنی آ جائیں آپ کو، یا 20 صورتیں آپ یاد کر لیں، یا ختم پڑھنا آپ کو آ جائے، یا دعا مانگنا آپ کو آ جائے، تو جب بھی آپ کھانا کھائیں تو دعا مانگ کر اپنے لیے، اپنے مرنے والوں کے لیے دعائیں کریں، تو کتنی بڑی بات ہوگی. تو حضرت قاری صاحب سے بھی میں نے، ان کے کافی پاکستان کے مسائل ہیں، لیکن میرے کہنے پر انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں اگلے 2 مہینے ٹائم دوں گا. تو انشاءاللہ ہم اور 1-2 اچھے استاد لے آئیں گے. یہاں انشاءاللہ حفظ کا، تجوید کا سارا انتظام بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ اس پر مبنی ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں میری آپ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کا عشق رسول قبول فرمائے، آپ کو اپنی محبت کا نور عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہم ناصر ہو انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا یا پروردگار عالم، اپنی رحمت کے بھرے خزانوں سے مولا یہاں کام کی سرزمین پر رہنے والے جو خالی ہاتھ ہیں یہاں، تو ان کا دامن بھر دے، ان پر اپنی رحمت کی نگاہ کر دے، ان کو اتنا عطا فرما کہ تیری راہ میں خرچ کرتے ہوئے نہ ڈریں، نہ جھجکیں، نہ شرمائیں، بلکہ تیری مدد کے ساتھ مولا یہ اپنی مدد بھی کریں اور تیری مخلوق کی مدد بھی کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.